جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی سٹوری پھر اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے ہمارے سریکی کی ایک انتہائی خوبصورت مثال ہے جو میرا خیال اسحاق ڈار صاحب پہ پوری آتی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ بندے کے برے دن آئے ہوں تو اگر آئے ہوئے ہوں تو آپ اونٹ پہ بیٹھے ہوں تو نیچے سے کتا بھی آپ کو کاٹ لیتا ہے۔ تو لگتا ہے ڈار صاحب کے ساتھ آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے ان کے بعد ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا کوئی نہ کوئی ایک بڑا ایشو ان کے ساتھ بنتا رہتا ہے۔ اور آج کل خبروں میں سب سے زیادہ ان جو ہیں وہ ڈار صاحب ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان پہ بہت سارے الیگیشنز ہیں آلریڈی، وہ یہاں سے مفرور ہو چکے ہیں، وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ان کو خیال آیا کہ کیوں نہ یہاں پہ ہال ٹاک جو ہے نا میں وہاں پہ جاؤں اور وہ اپنی اگر پاکستان کے حوالے سے جو بھی ان پہ الزامات ہیں عمران خان صاحب کی حکومت پہ جو بھی گفتگو کرنے میں وہاں پہ کروں، جو کچھ ان کے ساتھ وہاں پہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا خاصا اس کے بعد پی ڈی ایم کو جھٹکا لگا، نواز لیگ کا جو نیریٹو چل رہا تھا اس کو جھٹکا لگا۔ ابھی وہ اسے آ کے سنبھلنے کی کوشش ہی کر رہے تھے۔ تو اب آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کے شو میں وہاں ندیم بابر صاحب اور اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی آپس میں گرینڈ وہاں پہ ڈیبیٹ ہوئی۔ تو باقی نزلہ جو ہے شاہد خاقان عباسی صاحب پہ تو جو بھی گرا سو گرا ان پہ آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں مہنگی گیس ڈیلز کا یا ان کے اگین ٹرمینلز کی جو آپ کو بات پوری سٹوری کا پتہ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ تھا۔ لیکن بڑا جو میرا خیال ملبہ گرا ہے وہ اسحاق ڈار صاحب پہ جا کے گرا ہے کہ جناب 226 ارب روپے اکٹھے ہوئے تھے، آپ نے یہاں پہ جی اے ڈی سی کا اکٹھے کیا تھا۔ ندیم بابر صاحب پوچھ رہے تھے بھائی صاحب وہ کدھر گئے ہیں پیسہ، کہاں پہ آپ نے ڈپازٹ کیا ہے، آپ نے اکاؤنٹنگ کی، ڈپازٹ تو ہوا تھا لوگوں سے آپ نے اکٹھا کیا 2013 سے 2018 کے درمیان 5 سالوں میں، تو وہ پیسہ کدھر گیا ہے 226 ارب روپے ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی وہاں پہ ایک اس میں انکشاف ہوا کہ جناب کہ ان کو پیسے دینے کے بجائے ایس این جی پی ایل کو انہوں نے آ کے یہاں پہ پائپ لائن بچھانی تھی اور اس کا جی اے ڈی سی کا پیسہ وہیں لگنا تھا۔ تو آپ نے تو ان کو کہا جی لون لے لیں، انہوں نے 100 ارب روپیہ لے کے اس پہ 250 روپے کا تقریباً ان کو ٹوٹل کاسٹ پڑے گی، بینکوں سے لون لیا ہے۔ تو وہ آپ نے ان کو 226 ارب روپے اس میں سے دیے نہیں ہیں جو اسی کام کے لیے تھے، الٹا ان سے 100 روپے کا آپ نے قرضہ لے کے مزید 150 روپیہ جو وہ چڑھا دیا، لوگوں کو ایک طرح کا ڈبل ہوا نا۔ اب لوگ جو ہیں اپنے آگے گیس کے بلوں میں اس لون جو آپ نے ریپے کرنا ہے سود کے ساتھ وہ بھی دے رہے ہیں، اور جی اے ڈی سی کا ٹیکس بھی دیا تھا اسی کام کے لیے، سو ایک کام کے 2 پیسے دے رہے ہیں پاکستانی۔ وہ بھی 226 ارب روپے کا ان پہ پڑ گیا کہ بھائی سب جواب دیں۔ انہوں نے یہی فرمایا کہ جناب کہ وہ پیسہ کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں چلا گیا۔ وہ کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں ٹھیک تھا، لیکن سیس فنڈ جو ہوتا ہے پرٹیکولر پرپز کے لیے ہوتا ہے، اس کا علیحدہ اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے، اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ڈار صاحب کی آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، اس کے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے جو ویڈیو وہاں سے ریلیز کی اتنا کہا جناب کہ وہ کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں پڑا ہے، لیکن وہ ندیم بابر صاحب کہہ رہے تھے ہمیں تو کہیں مل ہی نہیں رہا۔ ابھی اس کے آفٹر شاکس سے وہ سنبھلنے کی کوشش کر رہے تھے ڈار صاحب، ایک نیا بم شیل آ گیا ہے جو آپ کے ساتھ میں بھی اس کو ڈسکشن میں آپ کے ساتھ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ اس کو بتانا چاہتا ہوں۔ بعض چیزیں جو ہے نا کتنا ٹائم بھی گزر جائے نا، وہ کہتے ہیں جرم جو ہے نا وہ کبھی چھپتا نہیں ہے، چھپ بھی جائے وقتی طور پر تو کچھ عرصے بعد کہیں نہ کہیں سے باہر نکل آتا ہے۔ یہ 2015 کی کہانی ہے، اور یہ اسکینڈل بھی مجھے یاد ہے، میں نے اور عابر متین صاحب نے مقابل پروگرام کرتے تھے 92 پہ، اس وقت ہم نے بریک کیا تھا مجھے یاد ہے، اور اس کی بڑی ہم نے ڈیٹیل دی تھیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلے لیٹسٹ آپ کو یہ بتا دوں کہ 5 سال بعد صحیح نیب جو ہے کچھ نہ کچھ کارروائی ایکشن میں آ رہا ہے۔ نیب کی طرف سے یہ خبر سامنے ہے کہ جناب انہوں نے آ کے ان کو لکھا ہے کراچی نیب نے کہ یہاں اسٹیٹ بینک کے کچھ اہم لوگ ہیں اور ساتھ میں اسحاق ڈار صاحب ہیں، انہوں نے چیئرمین نیب کو کہا کہ ہمیں اجازت دیجیے ان کے اریسٹ وارنٹ ہم نے گرفتاری کے ہم نے جاری کرنے ہیں۔ تو چیئرمین نیب کو موجودہ کو کہا گیا کہ آپ ہمیں الاؤ کریں کہ ہم وہاں پہ اسٹیٹ بینک کے کچھ لوگ ہیں، ان پہ بہت سارے بڑے الزامات لگ رہے ہیں، اور ساتھ میں اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کے وارنٹ جاری کرنے۔ الزام کیا لگا ہے وہ بڑا خوفناک ہے۔ الزام یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جہاں فائنانس منسٹر تھے تو یہاں پہ ایک بینک تھا نا جس پہ اچھے خاصے الزامات بھی لگے تھے، جس میں 3-4 ملکوں کی بات ہے، وہ تو میں بات بتاتا ہوں۔ الزام یہ تھا قصب بینک کہتے ہیں، KASB بینک تھا، اس کا انہوں نے سودا کر دیا تھا اسحاق ڈار صاحب نے، 1000 روپے میں بیچ دیا تھا بینک اسلامی کو۔ اب یہ بات بڑی آپ کو ایک انبلیویبل سی لگے گی کہ ایک بینک 1000 روپے میں کیسا بیچا جاتا ہے، پھر یہ تو جگلری ہوتی ہے، پھر تو آپ داد تو دیں نا کہ کیسے بڑے بڑے وارداتیں پڑے رہتے ہیں جو آپ کو یہاں فائنانس سمجھاتے ہیں، اکاؤنٹنگ سمجھاتے ہیں، مارکیٹ سمجھاتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ بزنس کیسے ہوتا ہے، مرجر کیسے ہوتے ہیں، اور کیسے لوگوں کو یہاں چونا لگایا جاتا ہے، مطلب اس میں فینسی قسم کے ٹرمز نکالیں گے اور بڑے بڑے رولز اور ریگولیشن سمجھانے کی کوشش کریں گے جناب کہ یہ 1000 روپے کا بینک اسحاق ڈار صاحب نے کیسے بیچا تھا۔ اسی کی ساری کہانی ہے۔ سو ڈار صاحب ایک کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا بڑے آپ اس میں پھنس گئے۔ 226 ارب روپے والی بات تو بھی کلیئر ہونی ہے کہ وہ کدھر گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا جیسے آپ کو پتہ ہے یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے تنزیہ داز میں کہ جناب ڈار صاحب کو لندن تو نہیں لے گئے، مطلب اشارہ کر رہے تھے، یہ ہو سکتا ہے آنے لائٹر بورڈ کہ اشارہ کر رہے تھے چیک کریں لندن تو نہیں لے گئے کیونکہ سارا پیسہ وہیں جاتا ہے۔ اب اس سے بڑا آ گیا کہ 1000 روپے میں بینک کیسے بیچا آپ نے، ہمیں اس کو الاؤ کیا جائے کہ ہم ڈار صاحب کی بھی گرفتاری کے وارنٹ کریں، اور اسٹیٹ بینک کے لوگ جنہوں نے 1000 روپے میں یہ بینک بیچا تھا 2015-16
2016 میں، ان کو ہم گرفتار کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں ڈیٹیل نہیں دے رہے. یہ نئی چیز ایز سچ میرے لیے نئی خبر اس میں یہ ہے، یہ اسکینڈل پرانا ہے. نئی خبر یہ ریسنٹلی ہے کہ ان کی اسٹیٹ بینک کے گورنر اور یہ چیئرمین نیب جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی، اور اسی قصب بینک میں ہوئی ہے کہ جناب کے بہت سارے لوگ شامل ہیں، اسٹیٹ بینک کے بھی ہیں، ڈار صاحب بھی ہیں. انہوں نے یہاں پہ آ کے قصب بینک جو ہے اس کو 1000 روپے میں بیچ دیا تھا بینک اسلامی کا. اور بینک اسلامی جو ہے یہ کون لوگ اس کے پیچھے تھے، کیا کہانی تھی، یہ 5 سال پرانی کہانی ہے جو میں اب دوبارہ آپ کو اگین آپ کو کہتا رہتا ہوں. گجنی جو ہمارا ایک سنڈروم بن چکا ہے نا کہ سلیکٹڈ ہماری میموری ہے کہ جو چیز ہم یاد کرنا چاہتے ہیں، آپ کا قصور بھی نہیں ہے. روزانہ کی بنیادوں پہ درجنوں یہاں سکینڈل آ رہے ہیں، آتے رہے. کون یاد رکھے کہ 5 سال پہلے کیا ہوا تھا. نیب سے بھی ذرا پوچھنے کی بات ہے، بھائی صاحب یہ تو انکوائری آپ نے کر لی تھی 2015 میں، 5 سال آپ کو لگے ہیں کہ آپ اس پہ وہ جو ان سے کہیں کہ ہم نے وارنٹ جاری نہیں. 5 سال عام آدمی کرتا اب تک اب تک 50 سال جیل میں گزار چکا ہوتا، اس کو آ کے اس کو سزا مل رہی ہوتی. اس وقت چیئرمین جو تھے قمر زمان چودھری صاحب تھے. قمر زمان چودھری صاحب اس پوری فائل پہ بیٹھ گئے تھے، اسکینڈل پہ بیٹھ گئے تھے، اور وہی انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے کمپنی کو پورا موقع فراہم کیا کہ آپ لوگ جو ہے نا بینک کو بیچ دیں. اب سٹوری کیا تھی؟ سٹوری یہ بنی تھی قصب بینک جو ہے اس کے پیچھے ایرانین پیسہ تھا. ایک اس وقت الزامات لگے تھے کہ ایرانین جو ہیں وہ شاید یہاں پہ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی 20 ارب روپیہ ان کے ایرانین کمپنی ایل کمپنی تھی، آپ کو پتہ ہے امریکن اس وقت سینکشن لگی ہوئی تھی، تو کوئی امریکن کے دباؤ میں آ کے وہ ایرانین کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے تھے، بزنس نہیں کر رہے تھے، اور کوئی بینکس یا وٹ ایور جو بھی تھے ان کے ڈپازٹ نہیں رکھ سکتے تھے. تو قصب بینک کو ایرانی کمپنی نے وہاں سے ملیشیا وغیرہ اس میں ترکی وغیرہ بھی شامل تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ایران پہ جو آگے سینکشن لگی ہوئی ہیں امریکنز کی، ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے. تو انہوں نے خفیہ طریقے سے اسٹیٹ بینک کی اس مرضی سے، اور اس میں ڈاکومنٹ جو اس وقت یہ آ کے پیش کیے گئے تھے جو ہم نے بھی اپنے شو میں دکھائے تھے، اس میں یہ کلیم کیا گیا تھا کہ جناب کہ اس وقت کے فارن منسٹر جو ہنا ربانی خان صاحبہ تھیں، یا فائنانس منسٹر جو اس وقت دیکھ رہے تھے یہ حفیظ شیخ صاحب، یہ آن بورڈ تھے. ان کو بتایا گیا تھا کہ جناب کہ یہ ہم یہاں پہ 20 بلین روپیز جو ہے ہمیں ایرانین کمپنی دے رہی ہیں قصب بینک میں ڈپازٹ رکھنے کے لیے، تو آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم رکھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا جناب کہ اگر اس پہ کوئی قانونی مسئلے نہیں ہے تو آپ رکھ لیں. یوں اسٹیٹ بینک کے ذریعے اس میں پیسہ آنا شروع ہو گیا یہ قصب بینک میں. اتنی دیر میں جناب کہ ان کو 2 ارب روپے پروفٹ مل رہا تھا اس پہ، یہ قصب بینک کو مل رہا تھا 20 ارب روپے پہ، اور اس پہ ایرانین ان سے کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے. 2 ارب روپیہ یہ قصب بینک ہی یوٹیلائز کر رہا تھا پاکستان کے اندر. اب وہ کن ایکٹیویٹی سرگرمی میں استعمال ہو رہا تھا یہ ایک علیحدہ کہانی، ایک علیحدہ ہم ابھی فی الحال اس کو چھوڑ دیتے ہیں. خیر ان کا مین ویل امریکن کو پتہ چل گیا کہ یہاں قصب بینک میں پاکستانیوں نے کوئی 20 بلین روپیز انہوں نے ایرانین کمپنی کا رکھا ہوا ہے. انہوں نے اس پہ پاکستان کو دباؤ ڈالا، جس کے بعد ہنا ربانی خان صاحب نے کمپنی جو ہے سارے ڈر گئے کہ جناب یہ تو ایک بڑا ہمارے پاس اسکینڈل بننے والا ہے. اس پہ اسٹیٹ بینک بھی مکر گیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ایرانین کمپنی وغیرہ جو ہیں یہ ان کا پیسہ یہاں پہ آنا ان کے لیے بڑا ایک مسئلہ تھا کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے. 9/11 کے بعد آپ کو پتہ ہے دنیا میں سے بڑی اس پہ آئی ہوئی تھی کہ جناب یہ پیسہ جو ہے کیسے کدھر سے ٹرانسفر ہو رہا ہے. خیر انہوں نے کیا کیا، چپکے سے جو ہی دباؤ آیا تو وہ جو ایل کمپنی تھی ایرانین 20 ارب روپیہ وہ نکال کے لے گئے. اب یکدم ان کی ایکویٹی جو تھی، اس کے بعد بینک کو آپ کو پتہ ہے ڈپازٹ چاہیے ہوتا ہے، اور یہاں پہ منیمم جو ڈپازٹ ہوتا ہے 10 بلین کا ہونا چاہیے کسی بینک کو چلانے کے لیے، جو اسٹیٹ بینک کا ایک رولز ہیں ان کے. اب پتہ یہ چلا کہ ان کے پاس 6 ارب روپے بچ گئے تھے، اب 10 ارب روپے ان کو ایکوٹی چاہیے تھی. اس پہ انہوں نے جناب ان پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ آپ اس بینک کو بیچیں یا مرجر کریں. تو قصب بینک نے کوشش کی کہ کہیں سے ہم ڈپازٹر ڈھونڈیں، پارٹی ڈھونڈیں. انہوں نے 2-4 کوئی پارٹیز ڈھونڈنے کی کوشش کی. سب سے بڑی پارٹی ان کو چائنا کا ملی، وہ $20 ملین اس میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار تھے، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے کمپنی جو ہے جو اسٹیٹ بینک جو ہے ان کو الاؤ نہیں کر رہا تھا. اچھا وہ کمپنیاں یہ چاہ رہی تھیں کہ حکومت پاکستان ہمیں یہاں پہ وہ آ کے اس کی یہ گارنٹی دے کہ ہم اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے 2-3 اور بھی پارٹیاں ڈھونڈ لی. اس میں کہا جاتا ہے اس وقت MCB بھی تیار تھا ان کے ساتھ مرجر کے لیے، 1-2 اور بینک بھی تیار تھے کہ اس میں سمبا بینک وغیرہ تھے کہ ہم مرجر کرتے ہیں. لیکن وہ بھی یہ پتہ یہ چلا ان کی قصب یہ کہ مینجمنٹ نے کہا کہ ہمارے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں یہاں فائنانس منسٹری اور اسٹیٹ بینک کہ وہ ہمارا مرجر نہیں ہونے دے رہے، ہمیں یہاں پہ کیپٹل جنریٹ کرنے کی کوئی اجازت نہیں دے رہے، ہمیں چائنا سے پیسے نہیں لینے دے رہے تھے، اور ہمارے اوپر دباؤ ہے کہ اس بینک کو آپ اس کو بیچیں، اور بیچیں کس کو؟ بینک اسلامی کو بیچیں. سو انہوں نے اچھی خاصی ڈاکومنٹڈ طور پر چیزیں بعد میں عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش کی گئی، جس میں انہوں نے انکشافات کیے کہ کیسے ان پر دباؤ تھے اور کون کون لوگ بڑے پاورفل لوگ جو ہیں اس وقت تمام اشارے انہوں نے دیا. فائنانس منسٹری میں جو بڑے بندے بیٹھے ہیں ان کے بچے کوئی دبئی میں ہوتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ بینک اسلامی جو ہے اس کے ساتھ ان کے کوئی بیک گراؤنڈ پہ ڈیل چل رہی تھی، اس بینک کو بیچ دیا جائے یا اس کے ساتھ یہ مرجر کر دیا جائے. تو جناب انہوں نے اس وقت انکشاف کیا کہ ان پہ بالکل وہ کہتے ہیں گردن پہ انگوٹھا رکھ کے انہوں نے ان کو بیچ دیا. اور قیمت کتنی لگائی گئی اس وقت؟ جو اس کے تقریباً 1 بلین سے زیادہ کے شیئر سے 9,000 ان کے ڈپازٹر تھے، تو ٹوٹل قیمت لگائی گئی 1,000 روپے.
جی جناب، 1,000 روپیہ لگایا گیا، پورا اس کا پورا ٹوٹل کا ٹوٹل جو میں نے بتایا 1 بلین سے زیادہ کے شیئر تھے، 9,000 ڈپازٹر وغیرہ شامل تھے۔ اس کے بعد اس کے لیے مسئلہ بن گیا، پہلے ان کے ڈپازٹ نکالنا انہوں نے سٹاپ کر دیا کہ 3 لاکھ روپے سے زیادہ پیسے نہیں نکال سکتے۔ خیر الٹیمیٹلی انہوں نے بینک بھیج دیا تمام تر، اس کے باوجود یہ کہہ کے کہ بینکنگ لاز کے تحت مرجر ہو رہے بینک اسلامی کے ساتھ، اور بینک اسلامی جو ہے وہ اس کو سنبھالے گا اور ڈپازٹر کے پیسے بھی واپس ملیں گے۔ یہ وقتی طور پر قانونی طور پر کور دیا۔ اب یہاں سے ایک اور اسکینڈل شروع ہوا جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کون بڑے پاورفل لوگ تھے۔ تو اس کے سامنے سٹوری یہ سامنے ہے کہ بینک اسلامی کے پاس بھی پیسے نہیں تھے، آپ نے اس لیے یہاں یہ قصب بینک کو بیچ رہے تھے 1,000 روپے میں، آپ نے ڈار صاحب اینڈ کمپنی نے ان پہ جو الزام لگتے تھے بکوا دیا۔ تو جناب آپ نے جس کو بیچا اس کے پاس بھی پیسے نہیں تھے بینک اسلامی کے بعد۔ پھر کیا کیا ڈار صاحب اینڈ کمپنی نے، انہوں نے جناب بینک اسلامی کو انہوں نے قرضہ لے کے دیا اسٹیٹ بینک سے 20 ارب روپے، اس میں 0.01% پہ، ذرا تصور کریں۔ اب یہ ممکن ہے کہ کوئی اسٹیٹ بینک ایک ایسے بینک کو بینک اسلامی کو دے رہا ہے جس کے پاس اپنا کیش نہیں ہے، اس نے 1,000 روپے میں بینک بھی خرید لیا ہے، اسٹیٹ بینک سے جا کے انہوں نے جناب 20 ارب روپے کے یہ قریب جو ہیں شارٹ ٹرم لانگ ٹرم ان کو لون لے کے 0.01% پہ انہوں نے ان کو قرضہ بھی دے دیا، وہ بھی ان کو مل گیا۔ تو یہ وہ اس بیک گراؤنڈ تھا، کوشچن اٹھنا شروع ہو گیا کہ آخر بینک اسلامی کے پاس کون سی ایسی گیدڑ سینگ ہے، کون لوگ اس کے پیچھے ہیں؟ اور ڈار صاحب اور اس وقت کے اسٹیٹ بینک کے یہ گورنر جو تھے اشرف صاحب جو ہیں، ان کا نام جو اشرف صاحب، اور 5-6 اور لوگ جو تھے، ان کو کیا انٹرسٹ تھی کہ بینک اسلامی کو انہوں نے 1,000 روپے بینک میں انہوں نے بکوایا، کسی اور کے ساتھ مرجع نہیں ہونے دیا، چائنیز انویسٹر کو نہیں آنے دیا، اور 2-3 پارٹیز اس میں پیسہ لگانے جانے دی ان کو نہیں دیا، بینک اسلامی کی طرف رخ موڑا اور 1,000 روپے میں بکوانے کے بعد 20 ارب روپے کا اس کو لون بھی لے دیا۔ تو ساری انگلیاں اسحاق ڈار صاحب پہ اٹھتی تھیں، فائنانس منسٹر تھے، انہی کے لگے ہوئے گورنر تھے اشرف ورتھا صاحب میرا خیال ان کا نام تھا۔ سو یہ کیس آیا، اسکینڈل آیا 2015 میں، چپ ہو گئی۔ ہم نے بھی اپنے پروگراموں میں کئی دفعہ ریپیٹڈلی کیا، نیب نے اس پہ انکوائری رپورٹ کی، باقاعدہ انہوں نے نام آئیڈینٹیفائی کیے۔ وہ جو لوگ تھے اس وقت جو ملزمان تھے، اس میں اشرف صاحب تھے گورنر جو تھے، اس کے بعد سید عرفان علی صاحب تھے، شوکت زمان صاحب تھے، ارشد محمود صاحب تھے، محمد سلیم صاحب تھے، شیخ صاحب تھے، عاصم سلیم صاحب تھے۔ ان پہ الزامات لگے کہ یہ لوگ اسحاق ڈار اینڈ کمپنی کے ساتھ مل کے انہوں نے قصب بینک کو 1,000 میں بکوایا اور بینک اسلامی کو بعد میں انہوں نے 20 ارب روپے کا لون دیا۔ جیسے میں نے کہا 0.01% مفت میں تھا کہ لے جائیں پیسے، لے جائیں بینک کریں۔ اب ڈار صاحب پہ یہ کیس بن گیا، 5 سال بعد یہ چیزیں آ گئیں۔ جب عمران خان صاحب اور کمپنی کے ساتھ ان کا وہ چلا تو انہوں نے حکومت نے یہاں سوچنا شروع کیا کہ ڈار صاحب نے اور کون کون سی وارداتیں کی تھی فائنانس منسٹری میں بیٹھ کے۔ تو پتہ یہ چلا جائے 5 سال پرانا کیس پڑا ہوا، اسکینڈل پڑا ہوا ہے، اس میں تو بڑے بڑے اس میں ملک انوالو تھے، اس میں امریکنز آئے تھے، چائنیز آئے تھے، اس میں ایرانین تھے، منی لانڈرنگ کے الزامات لگ رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ کیس اٹھا کے نیب سے پوچھا بھی کیا بنا ہے، نیب نے دوبارہ اس کیس کو ریوائیو کر دیا اور ڈار صاحب کے خلاف یہ اسکینڈل آ رہا ہے سامنے کہ آپ نے قصب بینک کو 1,000 روپے میں کیسے بکوایا تھا بینک اسلامی کو، اور کیسے آپ نے 0.01% پہ ان کو آپ نے پیسے لے کے دیے تھے۔ اور اس کے پیچھے جو اصل چیز آ رہی ہے، جو کوشچن پوچھے جائیں گے ڈار صاحب سے، وہ اس پہ اپنا جواب دے سکتے ہیں کہ ان کا بینک اسلامی کے ساتھ اتنا پیار محبت کیوں تھا کہ 20 بلین روپیز کہ آپ نے ایک طرف قصب بینک کو بند کروا دیا اور اس کو بکوا دیا 1,000 روپے میں، یہ کہہ کے کہ ان کے پاس 6 ارب روپے کا کیپٹل ہے، جا کے 10 ارب ہونا چاہیے، اور دوسری طرف آپ نے جس کو بیچا اس کے پاس کیپٹل ہی نہیں تھا، آپ نے 20 ارب روپیہ ان کو لون لے کے دیا 0.01% پہ، پرسنل انٹرسٹ کے بغیر۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تو بغیر چون چاہتے نہیں۔ تو اس پہ ڈار صاحب پہ بڑے سیریس الزامات ہیں، ان کے بچوں کے حوالے سے بھی کوشچن ریز ہوتے ہیں کہ کہیں بینک اسلامی جو ہے کہیں پہ اس کے پیچھے ڈار صاحب ان کے یہ اپنے ہی لوگ تو نہیں تھے، اپنی کوئی فیملی کے لوگ نہیں تھے۔ ڈار صاحب آئی ہوپ کہ اس پہ کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو اور اس پہ ورژن دیں گے۔ بہرحال نیب اب یہ چاہتا ہے کہ جناب کہ ہم ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اسٹیٹ بینک کے موجودہ لوگ جن کے میں نے نام لیے ہیں، جنہوں نے قصب بینک کو 1,000 روپے میں بکوایا تھا اس کو آ کے بینک اسلامی کو، وہ سارے کے سارے وہ کہتے ہیں اسٹیٹ بینک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہائی پوزیشن پہ ہیں، اور وہ رزسٹ کر رہے ہیں، ہمیں ریکارڈ نہیں دے رہے، منٹس نہیں دے رہے، ڈیلز کی ساری جو انسائڈ سٹوریز ہیں وہ نہیں دے رہے۔ تو نیب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کو گرفتار کرنے دیں۔ سو الٹیمیٹلی ڈار صاحب جو ہیں، جیسے میں نے کہا ہی از گوئنگ تھرو بیڈ ٹائمز۔ پہلے والا اسکینڈل تو اپنی جگہ پہ، اب نیا اسکینڈل ان کے گلے پہ پڑ گیا کہ بھائی صاحب آپ نے 6 ارب روپے اس بینک کے پاس پڑے تھے، مان لیا 10 ارب نہیں تھے، آپ نے 6 ارب روپے والے بینک کو 1,000 روپے میں کیسے بیچ دیا تھا؟ بہرحال نیب یہ پہلے بھی کچھ نہیں کر سکا، کچھ زیادہ امید مجھے اب بھی نہیں ہے۔ ایک سٹوری تھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، ڈار صاحب بھی مزے کر رہے ہیں لندن میں، آپ کی میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ 5 سال پرانا اسکینڈل جو دوبارہ ریوائیو ہوا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ باقی آپ اس پہ خود دیکھتے رہیں کہ پاکستان کدھر جا رہا ہے، کہاں کھڑا ہوا ہے، کیسے یہاں لوٹ مار کر کے لوگ نکل بھی گئے ہیں، باہر بھی نکل گئے ہیں، مزے بھی کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پہ بیٹھے سانپ نکل گیا لکیر کو بیٹھے پیٹ رہے ہیں۔